اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میرے پیارو، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 136 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں، اس سلسلہ کلام کی یہ آیت نمبر 26 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایمان کن چیزوں پر لانا ہے، یعنی کون سی ایسے عقائد ہیں کہ جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جن کے تقاضے پورے کیے بغیر انسان مومن نہیں کہلا سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانا ہے، یعنی اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ہستی، اس کا نظام چلانے والی ہستی، اسے سنبھالنے والی ہستی، اس کو ختم کرنے والی ہستی، اسے دوبارہ سے جی اٹھانے والی ہستی، اور اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا و سزا دینے والی ہستی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی سارا کرنے والا ہے، اور نہ ہی اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس نے اپنے اختیارات کسی میں تقسیم کیے ہیں۔ میرے پیارو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے۔ اور ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لایا جائے، یعنی اس نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور یہ سارے کے سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی مومن جو ہے وہ کسی بھی نبی کا، کسی بھی رسول کا انکار کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کو ماننے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل ہوئی، اس پر ایمان۔ اس پر ایمان کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب منزل عند اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور دوسرا اس پر ایمان یہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ 100% سچ ہے، 100% ہو کر رہے گا۔ جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اس کے مطابق کسی نے اگر زندگی بسر کی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس راہ راست سے ہٹا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس بات کا پختہ یقین دلوں میں بٹھانا۔ میرے پیارو، آج لوگ کتاب کو برکت کے لیے رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، مسجدوں میں رکھتے ہیں، 2-4 آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں،
لیکن اس کتاب کو کتاب ہدایت کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اپنے قوانین وضع کرتے ہیں اور جو جی میں چاہتا ہے وہ قوانین بناتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ کتاب پر ایمان نہیں ہے۔ کتاب پر ایمان یہ ہے جیسے صحابہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن کو سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو اس پر بہت بڑی دعوت کی، اونٹ ذبح کیا اور دوستوں کو کھلایا۔ کسی نے پوچھا اور بھی تو لوگ یہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 286 آیات، ان میں سے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس پر عمر عامل نہ ہو، عمل کرنے والا نہ ہو۔ میرے پیارو، یہ ہے کتاب پر ایمان۔ اور میرے پیارو، اس کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں، لیکن یہ کتاب تحریف سے پاک ہے۔ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے بہت سی تحریف کر ڈالی، لیکن اصل کتاب جو نازل ہوئی ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور میرے پیارو، اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مفکر، بہت سارے تھنکر۔ کسی نے کسی نبی کا انکار کیا، یہود اور نصارہ، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا۔ میرے پیارو، اسی طرح سے جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، جیسے سر سید وغیرہ جو نیچری کہتے ہیں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ہم اسے تو مانتے ہیں اور جو کچھ نظر نہیں آتا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم سب سے پہلی بات ہی اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے۔ میرے پیارو، جو بھی فرشتوں کا انکار کرتا ہے، یوم آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے جو تقاضے بتا رہے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو اس پر لے آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔